سے بھی پیار فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت امام حسن سے بڑا پیار فرماتے تھے، کیونکہ امام حسن کی صورت مصطفیٰ کی صورت کی طرح ہو بہو ملا کرتی ہے. اللہ پر ہم شبیہ پیغمبر تھے امام حسن، یعنی سر سے لے کر سینے تک ہو بہو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امام حسن لگتے تھے. اس لیے میرے آقا مدینے کی گلی میں ایک کندھے پہ امام حسن کو، ایک کندھے پہ امام حسن کو، ایک کندھے پہ امام حسین کو بیٹھا کے مدینے کی گلی میں جب چلتے تھے تو اس شان سے چلتے تھے کہ مدینے والے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے وہ نواسو وہ شہزادو کتنی پیاری سواری تم نے پایا ہے، اتنا پیارا سواری تم نے پایا ہے. جب اتنا مدینے والے کہتے تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او لوگو تم تو یہ دیکھتے ہو کہ ان کی سواری کتنی پیاری ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے، سوار کتنا لاجواب ہے، سوار کتنا حسین ہے. خدا کی قسم یہ ہے حسن حسین کے مرتبے، یہ ہے حسن حسین کے مقام. تاریخ بتائی جاتی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مسجد میں کبھی کبھی خطبہ دیتے تھے، خطبہ کے لیے بیٹھتے تھے تو امام حسن امام حسین مصطفیٰ کے پاؤں مبارک پکڑ لیا کرتے تھے. کبھی کبھی کرتا شریف پکڑ کے امام حسن امام حسین کھیلتے تھے. لیکن صحابہ کرام کبھی امام حسن اور حسین کو ٹوکتے نہیں تھے کہ کیوں آ جاتے ہو مسجد میں. کبھی ایک لفظ بھی نہیں بولا گیا، کیونکہ صحابہ دیکھتے تھے کہ مصطفیٰ در ممبر پہ خطبہ بھی دیتے تھے اور اپنے نواسوں کو دیکھ لیتے تھے تو خطبہ کو چھوڑ کر اپنے نواسوں کے پاس چلے جاتے تھے اور اپنے نواسوں کو پکڑ کے لے کے آتے تھے تاکہ میرے نواسے کہیں گر نہ جائے. صحابہ دیکھتے تھے اپنی نگاہوں سے، اس لیے صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، ان کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک طرف امام حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے. میرے مصطفیٰ کریم امام حسین کی پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی امام حسن کے گلے کو چوم رہے ہیں، کبھی امام حسن کے رخسار کو چوم رہے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کریم کبھی امام حسن کو سونگھتے جیسے پھول سونگھا جاتا ہے، کبھی امام حسین کو سونگھتے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سمجھتے ہیں کہ چوما جاتا ہے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، یا بچوں کو پیار کرنے کے لیے بچوں کو چوما جاتا ہے، بچوں کے چہرے کو بوسہ دیا جاتا ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونگھنا نہیں سمجھ میں آیا کہ سونگھا اپنے کس لیے امام حسن حسین کو. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے غلامو میں حسن حسین کو اس لیے سونگھتا ہوں کہ ان دونوں کے جسم سے جنت کے پھول کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے مقام امام حسنین قریبین، یہ ہے مقام و مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ پر میرے مصطفیٰ نے بڑا پیار فرمایا. جب نماز میں ہوتے آپ نے سنا ہوگا میرے مصطفیٰ سجدے میں ہوتے تو یہی نواسے جا کے پشت پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اللہ پر جتنی دیر تک یہ نواسے پشت پہ رہتے اتنی دیر تک میرے مصطفیٰ سجدے میں رہتے. پوری دنیا نے ملاحظہ کیا تھا کہ آقا سجدے میں ہی رہے اور نواسے کھیلتے رہے جب تک نواسے پشت پہ رہے. میرے مصطفیٰ نے اپنے سر کو سجدے سے نہیں اٹھایا، بلکہ تاریخ میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کبھی نماز میں رہتے تھے اور نیت باندھے ہوتے تو امام حسن یا حسین آتے تو میرے مصطفیٰ کریم کے پاؤں کے بیچ سے نکلنا چاہتے. تو انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پاؤں زیادہ کشادہ نہیں ہوتا، زیادہ کھلا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ گزر جائے، اتنا پاؤں نہیں کھلا ہوتا، اتنا کشادہ نہیں ہوتا. لیکن آؤ دیکھو ملاحظہ فرماؤ میرے مصطفیٰ کریم نماز میں ہے، لیکن جب نواسے آ جاتے اور مصطفیٰ کریم کے جسم مقدس سے نواسے ٹچ ہوتے تو میرے آقا سمجھ جاتے کہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے نواسے ہیں. فوراً میرے مصطفیٰ اپنے پاؤں کو کشادہ کر دیتے، اپنے پاؤں کو چوڑا کر دیتے اور نماز کی حالت میں کھڑے رہتے. امام حسن حسین پاؤں کے بیچ سے نکل جاتے. اللہ اکبر. پھر بھی نمازیں میرے مصطفیٰ نے مکمل کر لیا، پھر بھی نماز مکمل ہو گئی. پتا کیا چلا کہ ان کا مقام ایسا ہے کہ ان کا دل توڑنا گویا مصطفیٰ کا دل توڑنا، ان کا دل توڑنا گویا فاطمہ زہرا کے دل کو توڑنا، ان کا دل توڑنا گویا مولا علی شیر خدا کا دل توڑنا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں حسن سے ہوں، حسین سے ہوں، اور جو میں حسن حسین سے ہوں
اور حسن حسین مجھ سے ہے. جو حسین سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا. جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور سن لو, جو حسین سے نفرت اور بغض رکھے گا میں بھی اس سے بغض رکھوں گا, اور اللہ تعالیٰ بھی اس پہ اپنی نگاہ کرم نہیں فرمائے گا. کیونکہ ہمارا ایمان ہی اس وقت مکمل ہوتا ہے جب تک ہم اپنے دل میں اہل بیت اطہار کا, اہل بیت اطہار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ اچھے طریقے سے نہ دے دیں, تب تک ہمارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا. کیونکہ ہمارا ایمان ہی یہی لوگ ہیں. آج ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ہم چاہنے والے ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. امام حسین امام حسن کا مقام بڑا بے مثال ہے, ان کا مرتبہ بڑا اونچا ہے. ان کا مرتبہ کتنا اونچا ہے اور ذرا ملاحظہ فرماتے چلو. اللہ اکبر. ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فاطمہ زہرا کے گھر میں آئے. آنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, حضرت فاطمہ رو رہی ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, بیٹی فاطمہ رو کیوں رہی ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا عرض کرتی, یا رسول اللہ, بابا حضور حسنین کریمین صبح سے نکلے کھیلنے کی غرض سے, ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. مجھے ایسا ڈر لگ رہا کہ کہیں وہ کھو نہ گئے ہوں, کہیں وہ گم نہ ہو گئے ہوں. حضرت فاطمہ نے اتنا کہا. پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکلتے ہیں, اپنے اصحاب اپنے صحابہ کو لیتے ہیں, اور لینے کے بعد حسن حسین کی تلاش میں نکلتے ہیں. کہ خدا کی قسم کچھ صحابہ ادھر گئے, کچھ صحابہ دائیں بائیں گئے. امام حسن حسین کو تلاش کیا جا رہا, کہاں ہے. کچھ دیر کے بعد تپتی دھوپ میں کیا دیکھتے ہیں کہ امام حسن حسین ریتیلی زمین پہ لیٹے ہیں. اللہ اکبر. تپتی دھوپ ہے اور ریتیلی زمین ہے. حسن حسین آرام سے سکون سے لیٹے ہوئے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں, حیران ہو جاتے ہیں, یار اتنی تیز دھوپ اور تپتی ریت پر حسن حسین لیٹے ہوئے ہیں, اور وہ بھی سکون سے اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں. پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچے, اور پہنچنے کے بعد حسن حسین کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد لے کے چل ہی رہے تھے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, حسن حسین اتنی دھوپ میں ریت پہ لیٹے تھے. پھر مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, مقام سنو, مرتبے سنو ان کربلا والوں کا, اور حسن حسین کا مقام سنتے چلو. پھر مصطفیٰ سے صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ دھوپ میں, اتنی دھوپ میں حسن حسین ریت پہ لیٹے ہوئے تھے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, او میرے صحابہ, تم دیکھ رہے تھے بظاہر حسن حسین ریت پہ لیٹے تھے, لیکن میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ حسن حسین لیٹے تھے, آسمان کے فرشتے اپنے پروں سے ان کو سایہ کیے ہوئے تھے. یہ ہے مقام, یہ ہے مرتبہ حسن حسین کا, یہ ہے مقام حسن حسین کا, یہ ہے مقام اور مرتبہ شان حسنین کریمین کا. اب دوسرا مقام یہ بھی ملاحظہ فرماتے چلو. ایک دن کا معاملہ ایسا پیش آیا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے, اور حضرت امام حسن ہے, حضرت امام حسین ہے, گھر میں دونوں لوگ موجود ہیں. میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسن امام حسین کی آپس میں کشتی کرائی. یعنی جب کشتی ہوتی ہے تو گھر میں ہوتی ہے, اور کچھ لوگ لیڈنگ کرتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پکڑو, فلاں طریقے سے پکڑو. میرے مصطفیٰ کریم حاضر ہے, حضرت فاطمہ زہرا حاضر ہیں. حسنین کریمین کی کشتی نانا جان کروا رہے ہیں, اور نانا جان کس کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ حضرت امام حسن کی سائیڈ لے رہے ہیں. یعنی حضرت امام حسن امام حسین جب کو امام حسین کو پکڑتے ہیں تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے حسن حسین کو اس طریقے سے پکڑو, اے حسن حسین کو اس جانب سے پکڑو. یہ میرے مصطفیٰ لیڈ کر رہے ہیں, یا میرے مصطفیٰ حسن کی جانب سے سپورٹ کر رہے ہیں. حسن حسین کو اس طریقے سے پکڑو, حسین کو اس راستے سے پکڑو. اللہ پر اتنا جب کہنے لگے تو حضرت فاطمہ زہرا بھی دیکھتی رہی, دیکھتی تھی. آپ نے سوچا دنیا تو چھوٹے کی طرفداری کرتا ہے, دنیا جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو لیڈ کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ میرے بابا حضور تو حسن کا سپورٹ کر رہے ہیں. معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ اللہ پر حضرت فاطمہ زہرا نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اے بابا جان, کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, پوچھو بیٹی, کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے پوچھا, اے بابا حضور, دنیا چھوٹے کو سپورٹ کرتی ہے, چھوٹے کو بتاتی ہے, لیکن آپ تو حسن کو سپورٹ کر رہے ہیں, حسین کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, او بیٹی فاطمہ, اگر ایک طرف میں حسن کا سپورٹ کر رہا ہوں تو
حسین کا سپورٹ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کر رہے ہیں، یعنی ہم ادھر سے کہہ رہے ہیں اے حسن حسین کو اس طرح پکڑو، تو حسین کی طرف سے جبرائیل کہہ رہے ہیں اے حسین حسن کو اس طریقے سے پکڑو۔ یہ ہے مرتبہ اور مقام، فرشتے بھی جانتے ہیں ان کا مقام، فرشتے بھی جانتے ہیں ان کا مرتبہ، ان کا دل نہ ٹوٹنے پائے، ان کا دل کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ پر تاریخ بتائی جاتی ہے۔